الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى أعز وجل في شان حبيبه صلى الله عليه وسلم مخبرا وحاكما وعامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ جتنے بھی احباب تشریف فرماؤ مل کے سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم دی بارگاہ نذرانہ عقیدت و محبت پیش کرو سارے حضرات۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا نعمت اللہ۔ حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمْ نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ مرتن فتح اللہ لہو بابا من العافیہ او کما قال۔ آپ نے ارشاد فرمایا جڑا بندہ ایک باری میری ذات تے درود پاک پڑھ دے اللہ رب العالمین اس بندے واسطے آسانی دا ایک دروازہ کھول چڑھ دے۔ لہذا عقیدت و محبت دنال سب مل کے پڑھئے درہ الصلاة السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا نعمت اللہ۔ کوئی زبان خاموش نہ نبے بھئی سارے مل کے پڑھو درہ الصلاة والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین وعلا آلکہ واصحابکہ یا شفیع المذنبین۔ دیں گے تجھ کو کیا جود و سخا پہ چھوڑ دے۔ دیں گے تجھ کو کیا شہ جود و سخا پہ چھوڑ دے۔ خیر عطا فرمائے۔ میں اے شعر اے کلام حضور سیدنا غوث العظم عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی مسجد پاک دے اندر 11ویں شریف والے دن آپ دی مسجد کھڑے ہوں کے کلام پڑھے بغداد شریف کی سرزمین دے اور ایک پھر غوث پاک دی بارگاہ پھر عجیب روحانیت سی اور لطف سی۔ میں رپیٹ کرنا چاہنا پھر ایک جملہ ایک شعر رپیٹ کروں گا اگر ذوق بن جائے تو سبحان سی کر دے تھوڑی جی تسی بھی اگر محبت فرمانا سبحان اللہ ماشاءاللہ اگر کہو گے تو انشاءاللہ روحانیت بھی آئے گی اور لطف بھی آئے گا محفل کے اندر۔ ایک بار ادھر مل کے بولیے حضرت سارے سبحان اللہ
ماشاءاللہ اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہیے نا تو اللہ رب العالمین 90 نیکیاں عطا فرما چھڑ دے سارے ایک باری ذرا سجا ہاتھ بلند کر کے بولو گے ذرا کوئی سبحان اللہ دیں گے تجھ کو کیا شہے جود و سخا پہ چھوڑ دے دیں گے تجھ کو کیا شہے جود و سخا پہ چھوڑ دے کر تو ابو بکر عمر پہ چھوڑ ہے کاسا تیرا کیسے بھرنا ابو بکر بولیے ذرا محبت رہا سبحان اللہ بل تو اسی طریقہ کدا پہلو کمبر کی طرح پھر فیصلہ جنت ہی کا تو مشکل کشا پہ چھوڑ دے پھر فیصلہ جنت ہی کا تو مشکل کشا پہ چھوڑ دے کہ تجھ کو کیا
اللہ جل مجدہ دی حمد و ثنا تو بعد آقا انعامدار مدنی تاجدار محبوب پروردگار شب اسرار دلہا سید الانبیاء امام الانبیاء خطیب الانبیاء سرتاج الانبیاء سند الانبیاء تتمہ انبیاء میزان الانبیاء خاتم الانبیاء ختم الانبیاء بلکہ فخر الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارکہ وسلم دی بارگاہ مقدسہ دے اندر درود و سلام دا نظرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد گرامی منزلت واجب التعظیم میرے مسلک دے مقتدر علماء کرام نعت خانہ شیرین لسان معزز و محترم سامعین حضرات اج دی عظیم الشان محفل پاک سالانہ عرس مقدس دی خوبصورت تقریب دے اندر میں اور تسی سب حاضر ہوں دعا ہے اللہ رب العالمین ساڑی اس حاضری اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور جتنے بھی دوست احباب دور و نزدیک تو چل کے آئے اللہ سب دی حاضرین و قبول و منظور فرما کے اسا سارے واسطے اس مدارین دیا سعادتہ دا باعث بڑھائے مجھ تو قبل استاد العلماء حضرت مولانا علامہ مفتی محمد جمیل صاحب سروری دامت برکاتہ ملالیہ بہت خوبصورت انداز دے نال خوبصورت باز فرما رہے ہیں اللہ کریم آپ کو صحت و تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے گرامی قدر حضرات بغیر کسی لمبی چوڑی تمہید دے میں جناب دے سامنے قرآن مجید فرقان حمید دے چند الفاظ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے الا خبردار ان اولیاء اللہ بے شک جڑے اللہ دے دوست نے لا خوف علیہم فرمایا انہوں تے کوئی خوف نہیں وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اور نہ ہی غمگین ہوں دیں اللہ رب العالمین نے اپنے ولیاں دا ذکر فرمایا میں گزارش کروں گا اے جڑے دوست احباب مجمع دے وچ تھوڑا جا چہل قدمی فرما رہے ہیں اگر 5 تو 7 منٹ جناب تھوڑا جا اتھے ہی تشریف رکھ لو 5 تو 7 منٹ اس تو بعد جمیں مرضی جناب دی ہوگی اس نے کر لینا تھوڑا جا میں نے اپنی گفتگو دا آغاز کر لینا اللہ رب العالمین نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون فرمایا خبردار بے شک جڑے اللہ دے دوست نے اللہ دے ولی نے فرمایا انہوں نے نہ کوئی خوف ہے کہ نہ ہی انہوں نے کوئی غم ہے یا اللہ اے تے فرما تیرے ولی ہے کیڑے نے توجہ ہے بھائی سارے تھوڑی پہلی مرتبہ تواڈے شہر مسرور دے اندر حاضری ہے پہلی مرتبہ جناب دے ذوق تو زیادہ تے واقف نہیں ہے لیکن حاضری پیش کرنی ہے اور سے مقدس دی تقریب دے تو زیادہ لمبی چوڑی بھی گفتگو نہیں انشاءاللہ انتہائی مختصر وقت دے اندر میں اپنی حاضری پیش کروں گا چونکہ میرے تو بعد انشاءاللہ ساڑھے مسلک دے مقتدر علماء کرام انشاءاللہ اپنی حاضری پیش فرمان گے بیانات تو ساڑھے دلانو منور فرمان گے یا اللہ اے فرمات تیرے ولی ہے کیڑے آج جس دور اسی زندگی بسر کر رہے ہیں اس دور دے اندر بڑے بڑے فتنے جنم لے رہے ہیں بڑے بڑے فتنے جتھے بے حیائی دا فتنہ جنم لے رہے ہیں بد نگاہی والا فتنہ جنم لے رہے ہیں اتھے ایک 2 نمبر پیران دا بھی فتنہ ایک جنم لے رہے ہیں کیڑے نمبر بولیے
تھوڑا جا بول سکتے ہو ذرا تھوڑا جا بول کے زیادہ نہیں تھوڑا تھوڑا 2 نمبر پیران دا ویک فتنہ جنم لے رہے ہیں اس دور دے اندر سیدھا سادہ بندہ جو رہنا سادہ جا بندہ مسلمان او دے واسطے پہچان کرنی بڑی مشکل ہو گئی کہ پیر کیڑا ہے کیڑا پیر ہے آج کل جس دور جسی زندگی بسر کر رہے ہیں انہا پیر صاحب دا نام نہیں ہوگا جتنے دنال القابات لائے ہوتے ہیں اخیر کی دی اور اس دیاں کرام تک تھوک دے حساب تے بیان کی دیئے جا رہی ہیں آؤ سنو میں اس کرنا چاہنا ولی دی نشانی کی ہے ولی کون ہوتا ہے سب تو پہلے اللہ دی کتاب کو لوگ پوچھ لینے ماشاءاللہ تھوڑا جا ذوق نہ بولیا جائے کوئی ذرا سبحان اللہ دی کتاب قرآن مجید کو پوچھ لینے کہ دس ولی کون ہے ولی ہے کون میں جناب کے سامنے اللہ دے قرآن دی تلاوت کرنا چاہنا ایک باری ذرا محبت نہ پیار نہ سارے بول کے ذرا ایک باری اچھی بات نہ بولو ذرا سبحان اللہ اللہ کریم نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون شیرہ تے بے شک ہولی سبحان اللہ کہہ لینا اور قرآن سن کے مچل کے بولنا دینا سبحان اللہ اللہ کریم نے فرمایا خبردار بے شک جڑے میرے دوست نے فرمایا انہاں تے نہ کوئی خوف ہے نہ ہی غمگین ہے یا اللہ اس دور کے اندر تے بڑا رولا پہ گیا ہر کوئی کہہ رہا جی اے فلانا پیر ہے اے فلانا پیر ویکھنا ہے تے پہلے نمبر تے میری کتاب پڑھ لے اللہ کریم نے فرمایا ولی دی نشانیاں تینوں میں دس دینا ہوں اے اللہ حکم فرما دے اللہ کریم نے فرمایا میرے بندے دھیان نال اس کتاب کی تلاوت کر فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون فرمایا پوچھ نہیں ولی کیڑا ہے ہاں مالک فرما دے ولی کون ہے اللہ کریم نے فرمایا پہلی نشانی یاد رکھی فرمایا الذین آمنوا فرمایا ولی دی پہلی نشانی ہے ولی پہ ایمان نہیں ہوندہ ولی ایمان والا ہوندہ ہے ولی پہ ایمان نہیں ولی پہ ایمان نہیں ولی ایمان والا ہے ولی ایمان والا ہے ولی ایمان والا ہے توجہ دینا سماعت کری ذرا لفظ آمنو والغور کر آمنو دے اندر ایک حرف الف ہے ایک میم ہے دوسرا نون ہے ایک واو ہے مالک دی مارگاہ جو جواب ہوگا میرے بندے ولی ہوئے جڑا ایمان والا ہے جڑا منن والا ہوئے جڑا اس لفظ آمنو تے غور کر آمنو دے اندر پہلا حرف الف دوسرا میم تیسرا نون چوتھا واو ہے فرمایا آمنو دا ہر حرف ایک چیز کا تقاضا کر دے مالک کس کی چیز کا تقاضا کر دے فرمایا آمنو دا پہلا حرف الف ہے الف اس چیز کا تقاضا کر دے سب تو پہلے اللہ نو منن والا ہوئے اللہ نو منن والا ہوئے دوسرا حرف میم میم اس چیز کا تقاضا کر دے کہ جناب محمد مصطفیٰ نو منن والا ہوئے تیسرا حرف نون نون اس چیز کا تقاضا کر دے سارے نبیوں نو منن والا ہوئے چوتھا حرف واو ہے کہ واو اس چیز کا تقاضا کر دے سارے نیک ولیوں نو بھی منن والا ہوئے ایمان والا ہوئے بے ایمان نہ ہوئے کیونکہ ولی دی پہلی نشانی اللہ نے جلی قرآن بیان کی دیئے ہر میں الذین آمنوا ہر میں پہلی نشانی ہے کہ ولی ایمان والا ہے وہ عقیدہ درست ہونا چاہیے وہ مننے والا ٹھیک ہوئے وہ اللہ دی توحید تے ایمان کامل رکھ دائے ہوئے مصطفیٰ کریم دی ختم نبوت تے ایمان رکھ دائے ہوئے گرامی قدر حضرات ہر میں پہلی نشانی ہے کہ ولی ایمان والا ہے کہ دوسری نشانی ہے ہر میں مکانو یتقون
دوسری نشانی ہے کہ ولی متقی ہوتا کی ہوتا ہے بھائی ہولی ہولی بولو کی ہوتا ہے متقی سوچ کے جواب دینا بھنگ پین والا متقی ہوتا ہے ہولی ہولی بولو بھنگ پین والا متقی ہوتا ہے چرس پین والا شراب پین والا کتیاں دی لڑائی کران والا گھوڑیاں دیاں دوڑاں لوان والا ہولی ہولی بولو پھر میں رپیٹ کرنا چاہتا ہوں شراب پینے والا متقی ہو سکتا ہے ہن اندازہ کردا جائیں خود سوچدا جائیں کہ ولی کنوں مننا چاہیے شراب پینے والا متقی ہو سکتا ہے چرس پینے والا متقی ہو سکتا ہے بھنگ پینے والا جڑا بڑا سارا دور کھول کے اگے رکھیا ہوئے تے نالے پیوی جانے نالے پلاوی جاوے تے نالے آکھدا جائے علی ہم تیرے ہیں نماز روزے کے لیے اور بتیرے ہیں بھنگ پین والا متقی ہو سکدا سارے بولو یارو بھنگ پین والا متقی ہو سکدا کتیاں دیاں لڑائیاں کران والا کنجریاں دے ناچ ویکھن والا بزرگاں دے مزارات دے اوتے بزرگاں دے مزارات دے اوتے لڑکیاں دے سراں دے اوتے کڑولیاں رکھا کے تے انہاں نچاندیاں ہویا درباراں تے لے کے آنے والا متقی ہو سکدا ہے او بولو تو صحیح یارو جڑی گل کسے کرنی اسی آپ کرنا ہے اسی خود کرنا ہے اسی خود اس نے مخالف ہاں رب کعبہ دی عزت دی قسم یاد رکھنا سنیو بھنگ پین والا چرس پین والا شراب پین والا لڑکیاں دے سراں دے اوتے کڑولیاں رکھا کے ڈھول بجاندے ہویا بازاراں وچوں لے کے کسے ولی دے آستانے تے لے جان والا تے کتیاں دیاں لڑائیاں کران والا شریعت دیاں دھجیاں اڑانے والا نماز کے قریب نہ جانے والا روزے دے نیڑے ہی نہ جانے والا اللہ دا ولی نہیں ہو سکتا اللہ دا ولی ہوے اگر اللہ دا ولی دیکھنا تے داتا گنج بخش علی حجویری نو ویکھ خود لکھ دے نے داتا صاحب فرماندے نے لوگو میں علی حجویری فرمایا 4 سال مسلسل سفر کیتا 4 سال فرمایا 4 سالوں وچ فرمایا میں علی حجویری نے فرمایا نماز تے ایک پاسے رہی فرمایا 4 سالوں وچ اس سید دی کبھی جماعت بھی قضا نہیں ہوئی اے ولی واہ 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 یاد رکھنا انج دے پنگی چرسی پیران دے نال ساڑھا اہل سنت و جماعت دا کوئی تعلق نہیں ساڑھے جب پیر رکھنے نہیں تھے آم علی پور دا تاجدار حضرت پیر سید جماعت علی شاہ سنیہ دا پیر رکھنی کہ شرف پر شریف کی سرزمین پہ لیٹنے والی ہستی حضرت میاں شیر محمد شرف پوری رحمت اللہ تعالیٰ عنہ اگر ولی دیکھنی کہ کرمہ والا شریف کی سرزمین پہ لیٹے ہوئے حضرت پیر سید محمد اسماعیل شاہ بخاری ہوئے اللہ دا ولی دیکھنی کہ حضرت کالے والے شریف کی سرزمین پہ لیٹے ہوئے حضرت پیر سید محمد نور الحسن شاہ بخاری ہوئے اگر پیر دیکھنی کہ پیر مہر علی شاہ سولنی ہوئے اے جنہ دیا سنتا رہ جانتا مصطفیٰ خود آ جانے رہے واہ 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 آپ کا نالیت چورا شریف مل کے بولو ذرا لبیک ماشاءاللہ ایک باری ذرا محبت نہ بولیے حضرت سارے سبحان اللہ حضرت حضور قبلہ
قاضی حکیم محمد شفیع کھنوروی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے عرص مقدس کی تقریب جان والے غیرت مند سنیو آج اس عرص مقدس کی تقریب دے ہوتے ہاتھ اٹھا کے میرے نال اعلان کرو تے دسو نانو سانو تمکیاں نہ لایا کرو کہ سارے بزرگاں دے بارے وچ زبان تان استعمال نہ کریا کرو اسی اہل سنت و جماعت جس کسی اللہ دے ولی دے بارے وچ زبان تان استعمال کیتی اے سنیوں دی زبان گدی جو کڈنا بھی جان دے نے اونوں سمجھانا بھی جان دے نے اسی سنی انج دے 2 نمبر تے 4 نمبر اے ڈبا پیراں نو اسی نہیں مندے اسی تے ولی ہی اس نو مننے آ کہندے جس کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ ایسے پیرے طریقت میں لا کرو سلام جڑے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے نقشے قدم تے چل کے زندگی بسر کرو حضرات گرامی ساڑھا انجدے چول قسم دے بندے نال ساڑھا کوئی تعلق نہیں نہ کوئی ساڑھا سلسلہ اڑا دے نال اللہ دے ولیوں نے اللہ قرآن فرمایا پہلی نشانی الذین آمنوا فرمایا پہلی نشانی ایمان والا ہوں گے دوسری فرمایا وَقَالُوا يَتَّقُونَ تو ہوں گے متقی کی ہوں گے سارے بولیے ذرا ولی کی ہوں گے متقی پرہیزگار متقی پرہیزگار کہ متقی کون ہوں گے تقوی کس چیز ہے تقوی کی آؤ سنو میں دساں اسی جنہ ولیاں نو ماننے سبحان اللہ جیو 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 واہ 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 بولو سبحان اللہ ودی نو سوٹو ایک باری بولیے ذرا پیار ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے ایک بہت بڑے اللہ دے ولی ہوئے نام نامی اسم گرامی انہوں بزرگاں دا حضرت سیدنا ابراہیم بن ادھم تقوی دسن لگا تقوی کی متقی کینو کہنے ہیں حضرت سیدنا ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ تعالیٰ لے آپ فرماندے نے میں ایک دن کھجورہ لین واسطے کہ دکان تے پہنچے کھجورہ لین واسطے دکان تے گیا فرماندے نے دکاندار نے کھجورہ ٹوکری وچوں اٹھا کے نا میرے تھیلے وچ پانیاں شروع کی دیاں کھجورہ اس تھیلے دے وچ پارے فرماندے نے وہ کھجورہ پارے اسی نا تھیلے وچ تو وہ دی ٹوکری وچوں 2 کھجورہ زمین تے ڈگ پئی فرماندے نے میں یہ سمجھیا کہ شاید میرے چولے وچوں اس شاپر وچوں 2 کھجورہ زمین تے ڈگ پئی فرماندے نے میں وہ جڑیاں تھلے 2 کھجورہ ڈگیاں سن فرماندے نے میں چکیاں چوک کے اپنے تھیلے چ پا رہی فرماندے نے وہ 2 کھجورہ لے کے وہ جڑیاں تھلے ڈگیاں سن فرماندے نے 2 کھجورہ جو 2 تھیلے چ پائیاں نا لے کے میں ٹر پیا دکان 2 قدم 4 قدم 6 قدم 8 قدم فرماندے نے چند قدم میں جدو چلے آنا تو میں دیکھنا کہ یہاں میرے اگے اگے 2 بندے چل دے جا رہے 2 بندے میرے اگے اگے تی گلاں کر دے جاندے ایک بندہ دوسرے نو کہندا ہے اے تے دس یار ابراہیم بن ادم دے بارے وچ تیرا کی خیال ہے ابراہیم بن ادم دے بارے وچ تیرا کی خیال ہے فرماندے نے جدوں اس بندے نے سوال کیتا نا دوسرے نے کہ یار ابراہیم دے بارے وچ تیرا کی خیال ہے اور دوسرا کہندا یار بندہ تے بڑا چنگا سی بڑا اللہ دا ولی سی پر آج او دی ولایت کھس گئی ہے آج او دی ولایت کھس گئی ابراہیم بن ادم کہندے نے میں انہاں دے پیچھے پیچھے چل رہا سا جدوں میں اس بندے دا جملہ سنیا نا کہ بڑا اللہ دا ولی سی پر آج او دی ولایت کھس گئی فرماندے نے میرے پیراں تھلوں زمین نکل گئی کہندے نے اس بندے نے انہوں پھر سوال کیتا انہیں کیا ولی سی تے ولایت کیوں کھسی اس بندے دا ہن جواب سننا توجہ ہے سارے ایک باری محبت نہ بولیے حضرت سارے سبحان اللہ میں ایک گل عرض کر کے اس تو بعد انشاءاللہ اللہ بدا قرآن ہی پڑھنا ہے اس تو بھی ہولی سبحان اللہ کہہ لو قرآن دی تلاوت انشاءاللہ میں کر دی رہنا ہے حضرت سیدنا ابراہیم بن ادم فرمانے نے اس بندے نے دوسرے نو پوچھیا یار اے جو اللہ دا ولی سی اج دی ولایت کھسن دی وجہ کی ہے اج دی ولایت کیوں کھس گئی ہے انہیں آکھیا گلے میں
ابراہیم بن ادم دکان تے گیا کھجورا لین واسطے دکاندار کھجورا پا رہا سی یہ شاپر وچ کھجورا پیاں پینیاں سن اچانک اس دکاندار دے ٹوکرے وچوں دو کھجورا زمین تے ڈگیاں نے ابراہیم بن ادم نے سوچیا ہے شاید یہ کھجورا میریاں سن انہیں اس زمین تو کھجورا اٹھا کے اپنے شاپر وچ اپنے جھولے وچ پا لیاں نے کدوں اس کھجورا پا کے اپنا شاپر لے کے چلے کہ رب نے فرمایا ہے وہ تو بندیاں دا حق کھانا ہے کہ جڑا بندے دا حق کھائے یہ ولایت تو دے کل نہیں رہ سکتی بس جدوں وہ چلے آئے اللہ نے انہیں ولایت کھو لئیے ابراہیم بن ادم فرمانے نے جدوں میرے کرنا وچ اس بندے دا ایک جملہ آیا ہے فرمانے نے میں اوتھی دوڑ لگا دی تھی واپس آیا دکاندار کل میں کھجورا کل کے میں اکھیا بے لیا میں کھجورا غلطی نال میرے شاپر اچ پہ گئیاں نے اے اپنیاں تو کھجورا رکھ لے کہ نالے منوں معافی بھی دے دے فرمانے نے کھجورا دے کے کدوں میں واپس آیا ہوں پھر میں چل دا سا اچانک میں ویکھیا دو بندے ہور اجنبی جائے میرے اگے کے چل دے جاندے نے ایک بول کے آندا دس یار ابراہیم بن ادم دے بارے چ دس تیرا کی خیال ہے انہیں آکھیا یار یہ بندہ تے بڑا چنگا ہے پر گلے میں اودی ولایت خوش گئی سی ہن اللہ نے پھر انہوں دا مقام ولایت عطا فرما چھڑے دوسرا بول کے آندا خوش گئی سی ہن ولایت واپس کیتی ایدی وجہ کی ہے وہ بندہ بول کے آندا بجائے میں انہیں غلطی نال کھجورا اپنے تھیلے چ پا لیاں سن کہ اللہ نے انہیں ولایت سلب فرما لی جدوں اس ابراہیم بن ادم نے کھجورا جا کے حقدار نو واپس کیتیاں نے اصل مالک نو واپس کیتیاں کہ رب دی رحمت نے مسکرا کے فرمایا ہے او میرے بندے کہ تو بندے دا حق واپس لوٹا چھڑیا ہے میں ولایت دا حق تینوں پھر عطا فرما چھڑیا واہ 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 حضرات گرامی اے بے ولایت ہر برے کام تو بچنے دا نام میرے شیخ کامل حضور قبلہ پیر السید محمد باقر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دے کول جدوں جاندے سن آپ پتہ کی فرماندے سن بیلیو جدوں بھی کوئی کام کرو تے کام کرن تو پہلے اے ویکھ لو کہ میں جڑا کام کرن لگا کیا اس کام وچ میرا اللہ تے میرا رسول راضی ہے کوئی بھی کام کرنے تو پہلے دیکھو کیا اس کام میں اللہ اور اس کے رسول دی رضا شامل حال ہے اگر ہے تو پھر وہ کام کر لو اگر نہیں تو فرمایا اس کام دے بالکل نیڑے بھی نہ جانا گرامی قدر حضرات اللہ کریم نے فرمایا ولی دی نشانی الذین آمنوا وکانوا یتقون فرمایا پہلی گل ہے ولی ایمان والا ہے دوسری گل ہے ولی متقی ہوندا ہے پرہیزگار ہوندا ہے برے کاماں تو دی دور ہوندا ہے آؤ ذرا تقوی دی ایک میں چھوٹی جی گل تھوڑے نال غور کرنا چاہنا ایک بہت بڑے اللہ دے ولی ہوئے بہت بڑے اللہ دے ولی انہوں دا نام نامی اس میں گرامی ہے حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک کی نام ہے بولیت سیدنا سارے بولیت ذرا کی نام ہے حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں حج دے ایام سن حاجی حج کرنے واسطے مکہ پاک وال رواں دواں سن فرماندے نے میں اپنا سامان تیار کیتا اپنی سواری تے سامان رکھیا فرماندے نے میں سواری تے بیٹھ کے تے مکے وال ٹر پیا کہ اللہ جس بندے سبحان اللہ کیے نا اے جڑا سال ہونا کو آنے نا یا اللہ اس سال چو اس بندے نو حج بیت اللہ دی سعادت عطا فرما دے تو آڑے صدقے چلا جڑے اسٹیج تے بیٹھے نے سانو بھی اللہ سعادت عطا فرما دے حضرت عبداللہ بڑے مبارک فرماندے نے میں سواری تے بیٹھ گیا توجہ ہے بھائی سارے دی فرماندے نے جدوں میں سواری تے بیٹھا فرماندے نے سواری نو میں ٹوڑ دیتا مکہ پاک وال فرماندے نے سفر کردا جا رہا اپنی بستی تو باہر نکلیا پنڈ تو باہر نکلیا چل دیاں فرماندے نے ایک چٹیل میدان آیا چٹیل میدان فرماندے نے جدوں میں چٹیل میدان وچ پہنچیا فرماندے نے میں دیکھیا دور مینوں محسوس ہویا جویں کوئی بندہ بیٹھا ہے
میں نے محسوس ہے کہ جنہیں کوئی انسان اتنے بیٹھا ہے. فرماندے نے میں اپنی سواری دی بات کھچ دی تھی اس سائڈ جدھر میں نے محسوس ہے کہ کوئی انسان بیٹھا ہے. فرماندے نے سواری نو ٹوڑ دیاں میں جدو قریب پہنچیا تو میں دیکھیا قریب جا کے فرماندے نے دیکھیا میں نے محسوس ہے کہ یہ بندہ نہیں ہے تے کوئی بی بی بیٹھی کوئی عورت ہے یہ تے کوئی عورت بیٹھی. عبداللہ ابن مبارک فرماندے نے میں سواری دے کتے بیٹھے ہیں میں آواز دے کے پوچھیا میں کہا بی بی تو کون ہے بی بی تو کون ہے. یہ دا جواب بڑا سادہ جیسی کیوں جی یہ دا جواب سادہ جیسی وہ بی بی بول کے اپنا تعارف کرا چاہتی دس دن دی کہ میں فلاں آتے تھے بیٹھ کی. پر عبداللہ بن مبارک فرماندے نے جدوں میں پوچھا نا بی بی تو کون ہے فرماندے نے اس بی بی نے میرے سوال دا جواب میری زبان اچھ نہیں دیتا بلکہ میرے سوال دا جواب مائی نے اللہ دا قرآن پڑھ کے دیتا. بس میں 40 تو 45 کو آیتاں پڑھنی ہے صرف 40 تو 45 کو آیتاں. پریشان تو نہیں ہو مسلمان تو پھر سنی تو قرآن سن کے پریشان ہوں ہی نہیں کیوں جی توجہ نہ سن. اور آج میں انہاں لوگوں نے بھی دسنا چاہنا جڑے کہندے بریلوی انہاں نو صرف شعر آندے انہاں نو ٹپے آندے میں کہ آج سن کنہ دیاں کھڑکیاں نہیں دل دیاں کھڑکیاں کھول کے آج سن آلہ حضرت سرکار شرف پوری دے غلام نے کنو آج رب دا قرآن تینوں دسنا چاہنے ہیں رب دی عزت دی قسم ہے اس دنیا دے ہوتے مشرق تو لے کے مغرب شمال تو لے کے جنوب آج دل تک کسے مانے اور لال نہیں جمعیا جڑا سنیا تو ود کے رب دا قرآن پڑھنا جاندہ ہوئے یا مصطفیٰ کریم دا فرمان پڑھنا جاندہ ہوئے. اجے بھی ہولی بولے یارو بولو ذرا پیار میں سبحان اللہ. حضرت سیدنا عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں میں پوچھیا بی بی تو کون ہے فرماتے ہیں جدوں میں سوال کیتا میں کیا بی بی دس تو کون ہے فرماتے ہیں بی بی بولی اللہ دا قرآن بولے کیا دی وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ. قرآن پڑھ کے فرمایا بھائی بول کیا دیئے اللہ دیا بندیا میرے تو پچھڑی ہے میں کون پہلا میرے نال سلام کر پہلا سلام کر پھر تینوں میں دسنی ہے میں کون. عبداللہ بن مبارک فرما دے میں آنکھیں مائی گل تے بالکل ٹھیک ہی تھی ہے اے باقی منو مائی نو پہلے سلام کرنا چاہیے سی. فرما دے میں آنکھیں بی بی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. فرما دے جدو میں مائی نو سلام کیتا ہے فرما دے چاہیے سی مائی کہیں با علیکم السلام. فرما دے جدو میں مائی نو سلام کیتا ہے کہ مائی نے یہ دا جواب بھی اللہ دا قرآن پڑھ کے دیتا. مائی بولے کیا دی اللہ دیا بندے سن لے سلام قولا من رب الرحیم. مبارک فرما دے جدو مائی نے اللہ دا قرآن پڑھ کے انہوں سلام دا جواب دیتا ہے. فرما دے میں اگلا سوال کیتا میں کیا ماسی جی ایتھے پنڈ کوئی نہیں بستی کوئی نہیں شہر کوئی نہیں ماسی ایتھے گلی میں کی بھی کرنی ہے. فرما دے مائی چاہیے دے سی کہ مائی میری زبان چ بول کے دی اللہ دیا بندیا میں رات بھول گئی ہوں کہ کہاں ایتھے بیٹھی ہوئی ہوں. فرما دے پر ماسی نے ایک جواب نہیں دیتا. جدو میں پوچھیا مائی اتھے بیٹھ کے کی پی کرنی ہے ماسی نے ایسا جواب بھی اللہ کا قرآن پڑھ کے دیتا ہے. مائی بول کیا دی میں اللہ دیا بندیا سن لے وَمَن يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا. عبداللہ بن مبارک فرما دے میں اگلا سوال کیتا میں کہ مائی ایت پتہ لگ گیا ہے تو راہ بھول گئی ہے کہ کہاں ایتھے بیٹھی ہوئی ہے اور واسی ایک دسنا ایتھے بیٹھی ہے تینوں کتنی دیر ہو گئی ہے ایک دن یا دو دن یا تین دن. فرما دے میں آکھیا چلو اگے دی ہر گل کا جواب ماسی اللہ کا قرآن پڑھ کے دیتا ہے. ہن تے قرآن نہیں نہ پڑھے گی ہن تے آکھے گی 2 دن ہو گیا یا 3 دن ہو گئے. فرما دے جدوں میں آکھیا بی بی 10 کنے دن ہو گئے. فرما دے مائی نے یہ جواب بھی اللہ کا قرآن پڑھ کے دیتا ہے. مائی بول کے بھی اللہ دیا بندیا سن لے وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا
آکھیا اے اللہ دیا بندیا مینوں پوچھنیا کنے دن ہو گئے نے سن لے مینوں ایتھے بیٹھیا اج 6 دن ہو گئے نے ہر وقت میں اگلا سوال کیتا میں کیا ماسی اے تے پتہ لگ گیا ہے تینوں ایتھے بیٹھیا 6 دن ہو گئے نے ہر ماسی اے تے دس تیرا پنڈ کیڑا ہے کیڑے پنڈ وچوں آئی ہے ہر وقت میں کہا چلو اگے تے ہر گل دا جواب اللہ دا قرآن پڑھ کے دتا سو ہن تے پھر دا نام لوے گی نا ہن تے آکھے گی میں پسرور وچوں آئی ہاں آکھے گی میں چوندے وچوں آئی ہاں ہر وقت جدوں میں سوال کیتا ماسی دس آئی کیڑے پنڈ ہے ماسی نے اے دا جواب بھی اللہ دا قرآن پڑھ کے دتا ہے ماسی بول کے دی اللہ دیا بندیا سن لے الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر فرمانے نے جدو ماسی نے اللہ کا قرآن پڑھیا ہے میرے سمجھ لگی کہ مرید مسجد اقصی والو آ رہی ہے فرمانے نے میں اگلا سوال کیتا ہے میں کہ ماسی یہ تے پتہ لگ گیا ہے کہ تو مسجد اقصی والو آ رہی ہے پر ہن کے دس تو جانا کدے پنڈ ہے فرمانے نے جدو میں اگلے پنڈ دا پوچھیا ہے ماسی نے اس دا جواب بھی اللہ کا قرآن پڑھ کے دیتا ہے بھائی بول کے ابھی اللہ دیا بندیا سن لے فللہ علی الراس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا فرمانے نے جدو مائی نے قرآن دی آیت پڑھی نا تو میں سمجھ گیا بھئی مائی بھی مکے وال جا رہے فرمانے نے میں سواری تو تھلے اتریا تو مائی دے قریب جا کے کھڑے ہو کے نا میں کہا ماسی جی تو انہوں 6 دن ہو گیا اتھے بیٹھے ہیں ایتھے نیڑے پنڈ کوئی نہیں بستی کوئی نہیں خیمہ کوئی نہیں شہر کوئی نہیں تے ماسی جی اے دسو روٹی کتوں کھا دی جو چیاں دینا کھانا کتوں کھا دا جے پانی کتوں پیتا جے فرمانے نے جدو میں سوال کیتا مائی نے دا جواب بھی رب دا قرآن پڑھ کے دیتا ماسی نے دا جواب بھی رب دا قرآن پڑھ کے دیتا ماسی بول کیا دیوے اللہ دیا بندیا سن لے مینوں پوچھنا پیا ہے کہ میں کھانا کتوں کھانا ہے فرمانے نے میں کہا ہاں ماسی جی دسو بھائی بول کیا دی اللہ دیا بندیا سن لے الذی هو یطعمنی ویسقین میرا رب مینوں کھلانا بھی رہا پلانا بھی رہا فرمانے نے میں اگلا سوال میں کیا ماسی جی ایک 6 دن ہو گیا تو ہم بیٹھے ہیں ہر روز 5 نمازہ دا ٹائم گزر ہے تے ماسی تے نیڑے کوئی نہر نہیں کوئی چشمہ نہیں کوئی دریا نہیں تے دس مائی وضو کتوں کر دی نہیں وضو کی میں کیتا ہے عبداللہ بن مبارک فرمانے جدوں میں یہ سوال کیتا نا تو ماسی نے اے دا جواب بھی اللہ کا قرآن پڑھ کے دیتا سارے بولیے ذرا محمد نا سبحان عبداللہ بن مبارک فرمانے جدوں میں سوال کیتا میں کیا ماسی 5 نمازہ ہر روز 10 وضو کی میں کر دی رہی ہیں فرمانے نے ماسی نے اس جواب بھی اللہ کا قرآن پڑھ کے دیتا ہے ماسی بول کے دی اللہ دیا بندے سن لے فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا اللہ دیا بندے پانی نہیں سی نہ مل رہا کہ میں زمین پہ ہاتھ مار کے تیمم کر کے نمازہ پڑھ دی فرمانے نے خیر کئی سوال کیتے میں فرمانے نے جیڑا سوال کرنا ماسی وہ دا جواب اللہ دا قرآن پڑھ کے دے دی فرمانے نے میں نا نزدیک آگے نا میں کھانا ماسی لگے رکھے میں کہا ماسی جی اے کھانا میرے کو لے اے کھانا لے لو فرمانے نے جدو میں کھانا پیش کیتا نا ماسی نے میں نے بلو میں کہ پتہ کیا دی ماسی بول کیا دی اتم الصیام الی اللیل واہ 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 ایتھے روزے دا مہینہ بھی ہوئے تے پتر ساڈے روزے ہی روزے نے
ساڈے روزے ہی روزے نے ایویں مولویاں نے جھگڑیاں چ پایا ہے۔ عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں جدوں مائی نے قرآن پڑھیا نا اتم الصیام الی اللیل، مقصد کی مائی بول کے قرآن دی آیت پڑھ کے دی اللہ دا بندیا مینوں آکھنے کھانا کھا تے میں تے روزہ رکھیا تے میں کوئی چڑی روزہ نہیں رکھیا جڑا دوپہر ویلے افطار کرنا، روزہ دوپہر ٹائم نہیں افطار کریدا، شام نوں افطار کریدا ہے۔ میں حیران ہو گیا، میں کہا ماسی جی یہ تے روزے دا مہینہ ہی نہیں تے ماسی تو پھر روزہ رکھے، روزہ دا مہینہ ہی نہیں نہ تو تے ہے ہی مسافر ہے تو تیرے تے تو ویسے بھی روزہ فرض نہیں۔ فرماندے نے ماسی بول کے دی وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اللہ فرماندا جی اس حالت وچ بھی روزہ رکھ لو تے تواڈے واسطے چنگا ہے، تواڈے واسطے بہتر ہے۔ آپ فرماندے نے خیر میں نا وہ کھانا چوکے نا میں اپنی سواری تے رکھیا، میں کہ ماسی جی گل سنو میں بھی چلے ہاں مکے، جے تہاڈا بھی پروگرام ہے نا تو چلو میرے نال، چلو میرے نال۔ فرماندے نے میں چھال مار کے سواری تے بیٹھ گیا، جدوں میں کہنا چلو میرے نال تے ماسی میرے والوں ویکھ کے نا تے اللہ دا قرآن پڑھ کے پتہ کی کہندی ہے، ماسی بول کے آندی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، مقصد کی وے اللہ دا بندہ تو نے پہلے کے سواری تے بیٹھ گیا تے مینوں آنا پہ چل ٹور نال تو جوان جانے سواری تے بیٹھا ہے تے مینوں آنا پہ ٹور تے میں تے بڈھی ہاں تے میں انہیں جوگی نہیں تیرے نال بھجدی رہواں، مقصد کی اسی قرآن دی آیت پڑھنا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ بھی بندے تے ہونا بھار پاندا جنہ بندہ چکن جوگا ہوئے تے میں انہیں جو گیری تیرے نال سواری دے نال نہ نسدی رہواں۔ عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں جدوں ماسی نے ایک قرآن دی آیت پڑھی نا میں آیتاں وچوں تھوڑی جہی ہور شارٹ کر دیاں واقعہ، آپ فرماتے ہیں میں تھلے اتریا میں کہ ماسی جی تسی انج کرو تسی سواری تے بیٹھ جاؤ میں واگ پھڑ کے اگے گٹو میں آگے کے چل۔ فرماندے نے خیر میں ماسی نو سواری تے بٹھا دیتا، چھوڑ دیتی ہے تے کچھ آیا۔ فرماندے نے جدوں ماسی نو سواری تے بٹھا دیتا میں باغ پھڑ لی تے باغ پھڑ کے جدوں میں موڑے تے رکھ کے تے اگے ٹریا نا فرماندے نے میں پہلا قدم چکے ہی ہے تے ماسی دی زبان وچوں پھر اللہ دا قرآن شروع، ماسی بول کے آندی سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ ماسی نے صبر دی دعا پڑھ دی، عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے نے جدو ماسی نے قرآن دی آیت پڑھی نا فرمانے نے واقع میرے موڑے تے سی تو میں آہستہ نہیں چلے آ، فرمانے نے میں تیز چلنا جا رہا، جدو میں تیز دوڑنا جانا نا تو ماسی نے دیکھا جی میں بھجدا جا رہے ہیں نا کہ تھوڑا جا ٹرے گا تے تھک جائے گا، تھوڑا جا چلے گا تے تھک جائے گا۔ عبداللہ بن مبارک فرمانے نے ماسی نے جدہ میری ٹور دا انداز دیکھیا ہے، فرمانے نے نالے میں تیز تے نسدا جانا، نالے میں ہودی کردا جانا، عربی دے شیر پڑھدا جانا، فرمانے نے نال نسدا جانا نال شیر پڑھدا جانا۔ ماسی نے جدہ مینوں تیز نسدیا دیکھیا ہے کہ اونچی آواز نال شیر پڑھدیا جدہ ماسی نے مینوں دیکھیا کہ ماسی بول کے آندی اللہ دے بندیا وقصد فی مشیک وغضض من صوتک، اللہ دے بندیا چل نہیں تھے آہستہ رفتار نال چل، اگر بول نہیں تھے آہستہ بول، تیرا گلا بھی بہ جائے گا، تیری لتاں بھی تھک جان گیا۔ ہر بندے نے مائی دے کہن تے میں ٹور درمیانی کر دیتی، شیر دی آواز مٹھی کر لی اور میں شیر پڑھنے نہیں چھڈے، ہر بندے نے میں شیر پڑھدا جا رہا ہوں، مائی نے دیکھیا انہیں تے کام ہی بنا لیا ہے، شیر ہی پڑھی جا رہا ہے، یہ تو شیر ہی شیر، شیر ہی شیر، شیر ہی شیر۔ ماسی نے ان ڈکنا ہوئے اللہ دیا بندیا جے پڑھنا ہی تے رب دا قرآن پڑھ، واہ 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 واہ، اے ولی نے نصیحت بھی کیسے پیارے انداز لگا۔ عبداللہ بن مبارک فرماندے نے ماسی نے میرا یہ انداز دیکھ کے پھر رب دا قرآن پڑھیا، ماسی بول کے عزیب اللہ دیا بندیا فَقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، شیر چھاڑے جے پڑھنا ہی تے رب دا قرآن پڑھ، رب دا قرآن پڑھ۔ عبداللہ بن مبارک فرماندے نے بھائی دے کہنے دینا فرماندے نے میں شیر چھاڑ دے کے میں رب دا قرآن پڑھنا شروع کر دیتا، فرماندے نے خیر میں بھی قرآن پڑھنا جا رہا ہوں، مائی سواری تے بیٹھ کے رب دا قرآن پڑھ دی جا رہا سفر کر دیاں فرماندے نے جدو سامنے میں قافلہ نظر آیا نا، قافلہ انتہائی مختصر کر دیاں، عبداللہ بن مبارک فرماندے نے جدو سامنے میں قافلہ نظر آیا ہے میں کیا ماسی جی سامنے قافلہ نظر آ گیا،
دسو کیا اس قافلے دے اندر تہاڈا بھی کوئی رشتہ دار ہے وے؟ فرماندے نے میں کیا کہ جو ہر گل دا جواب مائی نے اللہ دا قرآن پڑھ کے دیتا ہے. ہن تے آکھے گی نا میرا چاچا بھی ہے، ماما بھی ہے، میرا بھتیجا بھی ہے. فرماندے نے جدوں میں سوال کیتا ہے ماسی نے اس دا جواب بھی اللہ دا قرآن پڑھ کے دیتا. مائی بول کے دی اللہ دے بندے سن لے، المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا. اللہ دے بندے میرے تو پوچھدا پیا ہے اس قافلے وچ میرا کوئی ہے؟ سن لے اس قافلے دے اندر میرا مال بھی موجود ہے، میرے پتر بھی اس قافلے وچ موجود ہے. فرماندے نے میں کہا ماسی جی یہ پتہ لگ گیا ہے تہاڈے پتر بھی موجود، تہاڈا مال بھی موجود. اور ماسی جی یہ دسو نا تہاڈے پتر دے نام کی نے؟ فرماندے نے میں کہا ہن تے آکھے گی نا ایک دا نام رضا المصطفیٰ، ایک دا نام فدا المصطفیٰ، ایک دا نام محمد بشیر. فرماندے نے جدوں میں سوال کیتا فرماندے نے میں حیران ہویا جدوں میں کلو اودے پتراں دے نام پوچھے نے کہ مائی نے اے جواب دے اندر قرآن دی 4 آیتاں کٹھیاں پڑھیاں نے. مائی بول کے دی اللہ دیا بندیا میرے تو میرے پتراں دے نام پوچھدا پیا ہے. سن لے فاتخذ اللہ ابراہیم خلیلا وکلم اللہ موسیٰ تکلیما یا یحییٰ خذ الکتاب بقوة محمد رسول اللہ والذین معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. جدو مائی نے قرآن دیا 4 آیتاں کٹھیاں پڑھیاں تھے پتراں دے نام دسے آپ فرماندے نے میں جا کے انہیں منڈیاں نو بلا کے لے کے میں کیا بھئی بہت تہاڈی والدہ صاحبہ پہچان دے ہو؟ انہوں نے کہا جی ساڈی والدہ صاحبہ قبلہ جلانی صاحب تشریف لے آئے میرے خیال کلوز کرو گے؟ نہیں یہ اتھے چلے جو اختتام تے چلے جو شارٹ کرو کیری آن لیکن شارٹ. ایک باری بولیے ذرا پیار دینا سبحان اللہ. ہولی ہولی نہیں محبت نہ بولیے ذرا سبحان اللہ. جی حضرات توجہ ہے. حضرت عبداللہ بن مبارک فرماندے نے میں کہا بھئی اے تہاڈی والدہ انہوں نے کہا جی ساڈی والدہ صاحب. فرماندے نے 4 بچے آئے انہوں نے سلام کیتا اپنی والدہ. جدوں سلام کیتا نا فرماندے نے والدہ نے نا اپنے بچیاں والوں ویکھیا تے ویکھ کے کہنے لگیاں حل جزاء الاحسان الا الاحسان. میں پتروں یہ دسو جے کوئی کسی نہ بھلائی کرے تو وہ کی کرنا چاہیے؟ آپ یہاں دی الا الاحسان. جے کوئی کسی نہ بھلا کرے تو وہ بھلائی کرنا چاہیے. فرماندے نے ایک ملا گیا جلدی دے نال نا وہ پیسے لے کے انہیں لے کے میرے اگے رکھ دیتے. توجہ ہے سارے دی ذرا بولیے سبحان اللہ. فرماندے نے ایک لڑکا گیا ہے پیسے لے کے آیا لیا کے میرے اگے رکھے آدھا اے لو عبداللہ بن مبارک کا پیسے لے لو. فرماندے نے میں ایک نظر پیسے والوں بھی کھیائے کہ پھر میں اس منڈے والوں دیکھنا شروع کیتا کہ مائی نے سمجھیا شاید کے پیسے تھوڑے نے. ماسی پھر بول کے آدھیے واللہ یضاعف لمن یشاء. مقصد کی میں پتروں تھوڑے جا اور بتا دیو سو. فرماندے نے منڈا گرا نے دوسری 10 روپیہ دی تھیلی لے کے رکھی. فرماندے نے جدوں 10 روپیہ دی تھیلی آئی ہے کہ ابراہیم بول کے آکھن لگا اے عبداللہ اے پیسے لے لو. فرماندے نے میں پیسے چک کے سائز پہ کر دیتے. میں کیا پیسے اپنے کول رکھو اگر تیروں پیسے نہیں چاہیے. فرماندے نے میں کیا یارو گل سنو کہ مینوں پیسے دی ضرورت کوئی نہیں. مینوں مدینے والے مصطفیٰ نے رجا چھڑیا ہے. مینوں بڑے اللہ نے مال بڑا عطا کیتا ہے. اللہ نے بڑا کرم فرمایا ہے. اپنی زبان جدا ترجمہ ان کرنے لیا یقیناً بول کے آنے والے اور لوگوں سن لو مینوں مدینے علی سرکار بڑا عطا فرمایا. یقیناً کہنے والے جتنا دیا سرکار مجھ کو اتنی میری سرکار
مینوں مائی نال ایک دو گل کر لین دے فرماندے نے میں ماسی جی نوں ویکھیا میں کہا ماسی جی میں تواڈے تو جیڑا سوال پوچھیا تساں اوندا جواب رب دا قرآن پڑھ کے دتا ہے سنی ہن تقوی کینوں کہندے نے گل مکا دیا ایتھے بس تقوی کس چیز دا نام ہے فرماندے نے میں کہا ماسی جی تہاڈے تو جیڑا سوال کیتا ہے ہر گل کا جواب تساں اللہ دا قرآن پڑھ کے دیتا ہے ماسی جی کیا سانوں میری زبان وچ گل کرنی نہیں آندی فرماندے جدوں میں یہ سوال کیتا ہے ماسی نے اے دا جواب بھی رب دا قرآن پڑھ کے دیتا ہے فرماندے نے ماسی اے دا جواب اللہ دا قرآن پڑھ کے کیوں دیتا ہے فرماندے نے ماسی بول کے آکھن لگی میں اللہ دے بندہ سن لے يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد میں پوچھنا پیا کہ ہر گل کا جواب تینوں قرآن کی آیت پڑھ کے کیوں دیتا ہے وجہ ہے ماسی جی کی وجہ ہے فرمایا وجہ ہے وے ساڈے کندے تے دو فرشتے بیٹھے اسی جو بولنے ہاں جو کرنے ہاں جو وینے وہ فرشتے لکھ دے پھر ماسی جی تسی کیوں قرآن پڑھ دی ہو فرمایا میں قرآن اس واسطے پڑھنی ہے میری زبان جدوں بھی ہلے نا وچوں رب دے قرآن دی تلاوت ہی ہونی چاہیے بس ٹھیک ہے لبيك 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 يا رسول الله 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 لبيك لبيك يا رسول الله لبيك 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 يا رسول الله لبيك 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 يا رسول الله لبيك لبيك يا رسول الله لبيك 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 يا رسول الله تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت جزاک اللہ حضرت گرامی گزارش ہے تشریف رکھیے حضور قبلہ ڈاکٹر صاحب تشریف لا چکے ہیں چند لمحوں میں انشاءاللہ آپ کا استہ گرامی پکارتا ہوا خطاب کی طرف پڑھوں گا قال اللہ اور قال الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سربدین نقوں کی تلاوت کی طرف پڑھوں گا جتنے بھی اب آپ سٹیج پر تشریف فرما ہے اور ڈاکٹر صاحب کی محبت میں آپ کے خیر مقدم کے لیے تشریف لائے ہیں آپ کیونکہ تشریف فرما ہو چکے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں آپ سے التماس ہے کہ جتنے بھی زائد افراد سٹیج پر تشریف لائے ہیں وہ سٹیج سے نیچے تشریف رکھیں تاکہ سٹیج پر منتظمین اپنا کام کرتے رہیے جتنے رفقا ڈاکٹر صاحب